بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 مئی 2020 خطبات حکیم الامت میں اب آگے حضرت فرماتے ہیں، اس وقت ایک حکایت حسب حال یاد آئی کہ ایک عزیز کسی ملازمت پر مامور تھے، رخصت لے کر مکان پر آئے، رخصت ختم ہونے پر آئی، احتیاطاً ذرا پہلے چلنا چاہا، شام کا وقت تھا، گھر والوں نے بہت روکا مگر وہ بھی تھے ضد کے پورے، کہا نہ صاحب میں تو ابھی گاؤں جاؤں گا ورنہ میرا بہت حرج ہوگا چاہے کچھ بھی ہو۔ چنانچہ وہ اپنی ہٹ کے مطابق گھر سے چل کھڑے ہوئے، یعنی ضد کے مطابق چلتے چلتے کچھ جھٹ پٹاسا ہو چلا تھا، گھر سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ رات ہو گئی، یعنی جو ہے نا آندھی وغیرہ چل پڑی، اور اس طرح سے جو ہے نا اتفاق سے زمانہ مہینہ کی آخری تاریخوں کا تھا، رات اندھیری تھی، یعنی چاند وغیرہ بھی نہیں تھا نا، اور اتفاق سے اس وقت سخت گہری گھٹا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ترشح بھی ہو رہا تھا، یعنی اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھول گئے، اور اتفاق کی بات کچھ ایسا راستے سے بچھڑے کہ ساری رات چکر لگایا مگر راستہ ہی ہاتھ نہ آیا، بلکہ کچھ ایسے چکر میں پڑے کہ آدھی رات اپنے ہی گاؤں کو ہو لیے۔ جب صبح ہوئی تو سامنے اپنا گاؤں دکھائی دیا، جب مسجد میں پہنچے تو کہیں ان کے گھر کے سامنے ایک جامع مسجد تھی اور اس میں ایک برگد کا درخت تھا، تو آپ اس مسجد کو دیکھتے ہی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو بالکل ہمارے ہی ہاں کسی جامع مسجد ہے، اور کسی نے برگد بھی تو ہمارے مسجد ہی کا اکھاڑ کر یہاں لگا دیا ہے، مگر کتنی زبردست مشابہت ہے کہ بالکل وہی معلوم ہوتی ہے، ذرا بھی تو فرق نہیں۔ آگے جو بڑھے تو سامنے ہی سے اپنے مکان کا دروازہ دکھلائی دیا، دیکھ کر فرمایا اوہو یہ گھر تو بالکل ہمارے ہی گھر کی طرح ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بالکل ہمارا ہی گھر ہے، یعنی سارا دروازہ چبوترا چوکیاں بالکل ویسے ہی ہیں۔ مگر اس ماجرے کو دیکھ کر اب ذرا ان کی طبیعت میں وحشت سی ہونے لگی، چلتے چلتے اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچے، اب تو سخت حیران کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، کہیں سچ مچ یہ ہمارا گھر تو نہیں؟ کبھی خیال آتا کہ ہو نہ ہو یہ تو ہمارا ہی گھر ہے، کبھی دل میں سوچتے کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، پھر کہتے نہیں یہ تو بیداری ہے، یہ دیکھو میرے ہاتھ پیر حرکت کر رہے ہیں، میں چل رہا ہوں۔ غرض اسی شش و پنج میں تھے کہ اتنے میں آپ کے بھتیجے نماز فجر کے لیے مکان سے نمودار ہوئے، چچا کو دیکھا، سلام کیا اور پوچھا کیا ہوا؟ بھتیجے میں کوئی شک نہ تھا، فرمانے لگے لا حول ولا قوت، یعنی لعنت ہے ہم پر اور ہماری عقل پر، ساری رات تو جنگل میں ٹھوکریں کھاتے پھرے، بارش میں بھیگے، میلوں کی مسافت طے کی، مگر جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں موجود، آگے ایک فرلانگ بھی نہیں بڑھے، جیسے تیلی کا بیل اپنے ایک ہی مرکز پر دن بھر چلتا رہتا ہے اور اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ میں نے ایک طویل مسافت میلوں کی قطع کر لی، مگر در حقیقت وہ جس جگہ سے چلا تھا وہیں موجود ہے، جس مرکز پر اول پھیرے میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے اسی مرکز پر اس وقت تک سرگرداں ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب تھے کہ ان کا گھوڑا بڑا ہی ہٹی تھا، یعنی زد والا تھا، اور پلے درجے کا شریر تھا۔ من جملہ دیگر شرارتوں کے اس میں ایک شرارت یا مرض یہ بھی تھا کہ جب لید کرتا تھا تو جب تک لوٹ کر اس کو سونگ نہ لیتا کبھی آگے نہ بڑھتا۔ وہ بیچارہ راکب بھی اس کی شرارت سے عاجز آ گیا تھا، مگر مجبور تھا، کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا تھا۔ اس مصیبت میں اس بیچارے کو ایک سفر کرنے کی ضرورت پیش آئی، مجبوراً اسی ٹٹو پر سوار ہو کر چلا۔ اس نے ابھی وہی ہٹ شروع کی اور جہاں لید کے پیچھے مڑ کر سونگا اور آگے چل دیا۔ اتفاق سے راستہ میں ایک اور شخص بھی سفر کر رہا تھا، اس نے گھوڑے کا یہ ڈھنگ دیکھا اور سخت متعجب ہوا، پوچھا میاں یہ گھوڑا عجیب نرالی صفت کا ہے، ایسا تو کہیں نہیں دیکھا نہ سنا۔ اس نے کہا میاں کیا بتاؤں، اس کمبخت گھوڑے نے مجھ کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے، اس میں ایک مرض یہ ہے کہ جس سے میں عاجز آ گیا ہوں۔ پھر اس کو مفصل کیفیت سنائی، اس نے کہا دیکھو اس کا علاج میں کیا اچھا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے کر لیا، اور جب وہ لید کر کے سونگنے کسک کرتا تو پیچھے سے ایک چابک رسید کرتا اور اس کو منہ تک موڑنے نہ دیتا، مارے خدا خدا کر کے ایک بہت سا حصہ راستے کا پرامن اجرت کے ساتھ گزر گیا، یعنی آگے چل کر اس دوسرے مسافر کو کسی دوسرے راستے پر جانا تھا۔ وہ ایک موقع پر اس سے جدا ہوا اور کہا لو بھائی جس قدر میرے امکان میں تھا میں نے تم کو اس مصیبت سے بچا لیا، اب تم جانو اور تمہارا گھوڑا، میں تو اب رخصت ہوتا ہوں۔ اس بیچارے نے بہت کچھ شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت کیا۔ اس کے جاتے ہی گھوڑے نے گردن موڑ کر دیکھا، جب خوب اطمینان کر لیا کہ اب وہ سوار میرے پیچھے نہیں ہے اور چلا گیا ہے تو اب کسی قسم خطرہ نہیں رہا، تو وہیں سے رک کر لوٹا اور جہاں جہاں لید کی تھی اور سونگا نہ تھا سب کو لوٹ کر باری باری سونگا۔ سوار نے بہتیرے ہاتھ پیر مارے مگر کمبخت باز نہ آیا اور اس کی ساری منزل کو کھوٹا کیا۔
یہ سب اس دوسرے رفیق سفر کی عنایت کا نتیجہ تھا۔ اگر اس کی یہ عنایت نہ ہوتی تو سفر تو کوٹا نہ ہوتا، جتنا راستہ کٹتا، جس طرح بھی اور جس زمانے میں بھی کٹتا، کچھ وصول تو ہوتا، مگر یہ تو اتنی دیر کی محنت و مشقت سب بیکار گئی، اور جہاں تھے پھر وہیں کے وہیں آ پہنچے۔ ہنوز روز اول کا مضمون ہو گیا۔ حالانکہ اس رفیق سفر نے اپنے خیال کے مطابق بہت بڑا احسان کیا تھا، لیکن بعض وقت کا احسان بھی بدسلوکی سے بدتر ہوتا ہے، چنانچہ اسی واقعے سے مشاہدہ ہو گیا۔ تو واقعی بالکل اس حکایت کے مطابق ہماری حالت ہے۔ یہ دیکھیے ہماری نفس پروری کہ ان واقعات کا سن کر تو کس قدر تعجب کرتے ہیں اور صاحب واقعہ کو افسوسناک حالت میں خیال کرتے ہیں، مگر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتے کہ ہم خود اس مرض کے شکار ہیں۔ اس مسافر سے زائد افسوسناک حالت ہماری ہے۔ بہت سے خدا ترس بندے ہم میں ایسے ہیں جو پچھلی رات کو اٹھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، فریضہ پنجگانہ کے پابند روزے رکھنے کے عادی ہیں۔ مطلب یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جہاں ہوتے ہیں وہیں پہ واپس آ جاتے ہیں۔ عبادتیں خوب کر لو، گناہ کرو گے واپس زیرو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔